وباللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیۃ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ڈوز اینڈ ڈونٹس آف زیارت حسین، یعنی وہ کام کہ جو دوران سفر زیارت زائر کے کرنے کے ہیں، اور وہ کام کہ دوران سفر جن سے زائر کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتاب کامل الزیارات ہمارے احادیث کے اور کلام آل محمد کے مجموعات میں ایک انتہائی قدیمی اور گراں قدر مجموعہ، کہ جس کتاب کے چیپٹر 48 باب میں، کہ جس چیپٹر کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کیف یجب ان یکون زائر الحسین، کہ زائر امام حسین کو کیسا ہونا ضروری ہے۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلی حدیث، جو کتاب کامل الزیارات کی حدیث نمبر 374 ہے، 374ویں حدیث اس کتاب کی 48ویں باب کی پہلی حدیث۔ حدیث کے راوی پورے سلسلہ سند کے ساتھ چھٹے امام کے معتبر ترین اصحاب میں سے ایک جناب محمد ابن مسلم رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جناب محمد ابن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زیارت حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی، کہ جس میں محمد ابن مسلم نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کے جد امام حسین کی بارگاہ میں سفر کرتے ہوئے، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے زائر پر کیا لازم ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ جواب میں امام نے جناب محمد ابن مسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے زائرین امام حسین کو ایک پیغام دیا، ایک چارٹر دیا کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے۔ اور کلام امام کی بلاغت یہ ہے کہ 7 امام نے ایسے کام بتائے کہ جو زائر کے کرنے کے ہیں، اور پھر 7 ہی کام امام نے وہ بتائے کہ جن سے دوران سفر زائر کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ان 14 کاموں کی فہرست کے بعد امام نے حدیث کے آخر میں ایک انتہائی اہم اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، جو بہت سوں کے لیے شاید سخت بھی ہو، لیکن امام معصوم کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ ہم اس جملے کو بھی اس گفتگو کے آخر میں پیش کریں گے۔ مولا وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو زائر کو کرنی چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہ جس کا حسین کی زیارت پر آنے والے ہر شخص کو ضرور خیال رکھنا ہے، جسے امام سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یلزم کا حسن الصحابت لمن یصحبک، کہ ضروری ہے اے زائر حسین، سب سے پہلا کام کہ جو سفر زیارت میں تمہارے ساتھ ہو، جو ٹریولنگ میں تمہارا پارٹنر ہو، تمہارے قافلے میں ہو، تمہارے ساتھ بس کو شیئر کر رہا ہو، روم شیئر کر رہا ہو، کہیں بھی کوئی زائر جو تمہیں ملے اس سفر میں، ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حسن صحابت اختیار کرو۔ یعنی کیا؟ اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے ٹریول میٹ کے ساتھ بہترین سلوک رواں رکھو۔ بہترین سلوک کیسے ہو؟ تھوڑا صبر سے، تحمل سے کام لو۔ عین ممکن ہے
تم ٹریول کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہو، ہر جگہ ہمیں ہمارے مطلب کی چیز میسر نہیں آتی، سہولت نہیں ملتی، کمفرٹ نہیں ملتا، عین ممکن ہے ساتھ سفر کرنے والے شخص کی کسی بات سے، کسی عادت سے، کسی طریقے سے مجھے تکلیف ہو، مگر جواب میں مجھے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ امام کا حکم یہ ہے کہ بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے سفر کے ہر ساتھی کو ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ سفر کے کسی موڑ میں میرے ساتھ ہو، چاہے وہ زائر مجھے کسی موقف میں ملے، چاہے دوران سفر کسی اور جگہ پر ملے، سب سے پہلی ذمہ داری۔ اور یہاں میں تمام زائرین امام حسین کی خدمت میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ 40 پر پوری دنیا سے زائرین حسین کی سب سے بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، کہ جن کا رقم محتاط ترین اندازوں کے مطابق بھی 2 کروڑ کو پاس کر جاتا ہے، اس سے اوپر نکل جاتا ہے، اور یہ گزشتہ کئی سالوں کا تسلسل ہے، اور انشاءاللہ کہ آئندہ کئی سالوں تک بھی اور قیامت تک بھی ایسا ہی رہے گا۔ یہاں اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا کہ وہ ملک عراق، وہ سرزمین نجف و کربلا کہ جہاں زائر کی تعداد 2 کروڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے، خود اس پورے ملک عراق کی آبادی اور پاپولیشن 4 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ تو 40 پر عراق میں انسانوں کا ریشو یہ ہوتا ہے کہ ہر 2 لوکل عراقی کے مقابل میں 1 باہر سے آیا ہوا زائر ہوتا ہے۔ تو وہ ملک کے جس میں 2 کروڑ لوگوں کو سنبھالنے کے وسائل موجود ہوں، ان کے مطابق سسٹم اور نظام آمادہ ہو، وہاں 4 کروڑ کے مقابلے میں مزید 2 کروڑ کا اضافہ ہو جانا، 35% لوگوں کا اچانک اضافہ ہو جانا، یقیناً بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یقیناً بہت سے چیزیں کم پڑ سکتی ہیں، بہت سی فیسلٹیز حاصل کرنے میں انسان کو تاخیر ہو سکتی ہے، انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن چھٹے امام کے اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ دوران سفر اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، چاہے اور کوئی کام کرو یا نہ کرو۔ مولا اور مجھ پر کیا لازم ہے ایک زائر حسین کی حیثیت سے، اور مجھے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ دوسرا نقطہ جو امام نے فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِالْخَيْرِ، دوسرا کام کہ جو زائر کو کرنا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ کم سے کم بات کرو، پورے سفر کے دوران گھر سے گھر تک اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور خود یہ پوائنٹ بھی پہلے پوائنٹ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اپنے اطراف والوں، اپنے ساتھ والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث جس چیز کی وجہ سے بنتے ہیں وہ ان کی زبان ہے۔ تم پر لازم ہے کہ کم سے کم بات کرو۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا الا بالخیر، مگر جب بات کرنا تو اچھائی کی کرنا، جب بات کرنا تو تسبیح خدا کرنا، جب بات کرنا تو حسین ابن علی کی کرنا، جب بات کرنا تو خیر کی بات کرنا، اس کے علاوہ کم سے کم گفتگو کرنا، اپنی توجہ کو آقا حسین ابن علی کی طرف رکھنا۔ مولا اور کون سا کام کرنا ہے؟ فرمایا وَيَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، جب کم سے کم بات کرو گے تو زیادہ سے زیادہ سوچنے کا موقع ملے گا، غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ اے زائرین امام حسین، ہمیں یہ چاہیے کہ امام کے اس کلام کی روشنی میں کم سے کم کلام کریں، زیادہ سے زیادہ غور فکر تدبر کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت ذکر اللہ، لازم ہے زائر پر کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد کرے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے۔ جب زائر
امام حسین کے روضے کی طرف رواں دواں ہو اور اپنے اطراف میں نگاہ کرے، ایک عجیب عالم ہے، ایک عجیب ماحول ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں کہیں نہ دیکھا نہ سنا، کہ یہاں لوگ آگے بڑھ بڑھ کر التجا کر رہے ہیں کہ میرے پاس موجود غذا میں سے کچھ آپ تناول کیجئے، مجھ سے کچھ خدمت لے لیجئے، میں آپ کا کوئی خیال رکھ سکوں، میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ انسان اس وقت یہ غور کرے، یہ سوچے کہ وہ عاشق حسین ابن علی کہ جس نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، حسین کے اور اس کے درمیان 1400 سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن فقط حسین کی محبت نے اسے اتنا کریم بنا دیا، اسے اتنا سخی بنا دیا۔ ذرا سوچئے، جب اس حسین کا 1400 برس بعد آنے والا ایک عاشق اتنا کریم ہو سکتا ہے تو خود آقا حسین کتنے کریم ہوں گے اور کتنے کریم ہیں۔ اور جب انسان کو یہ خیال آئے تو ایک بار یہ بھی غور کرے کہ جب حسین اتنے کریم ہیں تو جس خدا نے حسین کو پیدا کیا، حسین کو خلق کیا، وہ خالق حسین کتنا کریم ہوگا۔ انسان خدا اور اس کی نعمتوں کو اس سفر میں کثرت سے یاد کرے۔ مولا اور کیا کام کرنا ہے؟ چوتھا کام جو امام زائر کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ نَظَافَةُ الثِّيَابِ، تم پر لازم ہے زائر حسین کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ پوائنٹ اور اس کا اگلا پوائنٹ فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ، پانچواں پوائنٹ، ففتھ پوائنٹ، وَيَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَن تَأْتِ الْحَائِرُ، تم پر لازم ہے کہ اس سے پہلے قبر امام حسین پر جاؤ، غسل کرو۔ یہ دو پوائنٹس وہ ہیں کہ جن میں عام طور پہ زائرین کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی جانب سے دو مختلف مضامین والی روایات پہنچی، دو الگ طرح کی انسٹرکشنز اور روایات پہنچی۔ ایک میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب ادب زیارت امام حسین بتایا جا رہا ہے تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ فَلْبِسْ انظف ثیابک یا اطہر ثیابک، اپنے سب سے پاکیزہ، سب سے صاف اور اچھے لباس کو پہنو، زیب تن کرو، اور پانی سے یا فرات کے پانی سے غسل کرو، اور صاف ستھرے ہو کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور دوسری جانب ہمارے پاس روایات کا ایک اور مجموعہ ہے کہ جہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور بڑی ہی عجیب روایت ہے، ہر زائر کے لیے توجہ طلب نکتہ ہے کہ امام ایک بار راوی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اسی چیپٹر میں کامل الزیارات کی دوسری روایت، سیکنڈ حدیث، فرماتے ہیں تزورونہ خیر من اللہ تزورون، کہ تم حسین ابن علی کی زیارت پر جاؤ، یہ زیارت کو ترک کرنے سے بہتر ہے۔ بہت واضح سی بات ہے، جتنے فضائل و کمالات اللہ نے امام حسین کی زیارت میں رکھے ہیں، یقیناً اس کام کو کرنا، اس کام کو چھوڑنے سے بہتر ہے۔ مگر مولا یہاں خاموش نہیں ہوئے، اگلا جملہ فرماتے ہیں وَأَلَّا تَزُورُونَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَزُورُونَ، کہ بعض اوقات تمہارا حسین کی زیارت کو نہ جانا زیارت پر جانے سے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ یہ کون سی سچویشن ہے کہ جس کے بارے میں یقین جانیے میں جرأت نہ کرتا اگر چھٹے امام نے یہ جملہ نہ فرمایا ہوتا۔ بعض اوقات تمہارا زیارت پر نہ جانا، زیارت کو ترک کرنا زیارت حسین کرنے سے بہتر ہے۔ راوی نے جب اس جملے کو سنا تو کہنے لگا قطعت ظہری، مولا آپ نے اتنی مشکل بات کی، میری کمر ٹوٹ گئی اس بات کے بوجھ سے، محاورتاً۔ مولا میں آپ کی یہ بات نہیں سمجھ سکتا، مولا آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سید شباب اہل الجنہ کی زیارت نہ کرنا زیارت کرنے سے بہتر ہو؟ تمام فضائل زیارت امام حسین کو ذہن میں رکھ کر اس جملے کو سوچئے گا۔ چھٹے امام جن سے زیارت حسین کے سب سے زیادہ فضائل نقل ہوئے، وہ فرما رہے ہیں زیارت نہ کرنا کرنے سے بہتر ہو۔ مولا کیا مطلب؟
فرماتے ہیں تم لوگ جب اپنے باپ دادا اپنے مرحومین کی قبر پہ جاتے ہو تو کئیب اور حزین ہو کر، غم زدہ ہو کر، پریشان حال ہو کر جاتے ہو. اپنے بڑوں کی، اپنے مرحومین کی یاد تمہیں تکلیف میں، غم کی کیفیت میں مبتلا کرتی ہے، اور جب میرے جد حسین کی قبر پہ آتے ہو تو اپنے ساتھ اس زمانے کی مثال امام دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے لگژری لے کر آتے ہو، اپنے ساتھ بڑے بڑے انواع و اقسام کی غذاؤں سے سجے ہوئے دسترخوان اور سفرے لے کر آتے ہو. فرماتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم ہرگز یہ کام نہ کرو مگر جب حسین کی زیارت پر آؤ تو کس حالت میں آؤ؟ الا شعث غبر، غبار آلود حالت میں آؤ، غم زدہ حالت میں آؤ، مصیبت زدہ کی مانند آؤ. اپنے اوپر غم کی کیفیت کو، سادگی کی کیفیت کو طاری کر کے آؤ. اس روایت کو دیکھیے اور دیگر روایات کو جہاں حکم ہو رہا ہے صاف ستھرے کپڑے غسل کر کے. یہ دو الگ الگ قسم کی، الگ الگ مضمون کی روایات ہیں جن دونوں کے درمیان جمع آوری کرتے ہوئے علماء ایک تأویل یہ بیان کرتے ہیں، ایک حل اور ایک قول یہ دیتے ہیں کہ جو روایات یہ تعلیم اور یہ ادب سکھا رہی ہیں، یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ صاف ستھرا ترین بہترین لباس پہن کے آؤ، غسل کر کے آؤ، بعض جگہ خوشبو استعمال کر کے آؤ، وہ سال بھر کی عمومی مناسبتوں کی طرف اشارہ ہے. جیسے عید کی زیارت ہے، عرفہ کی زیارت ہے، شبائے قدر کی، نیمہ شعبان کی زیارتیں ہیں، اور دیگر امام حسین سے منسوب زیارت کی مخصوصیاں ہیں. مگر جو روایات شعث غبر کی حالت میں آنے کا کہہ رہی ہیں، پریشان حال، غبار آلود لباس، جس حالت میں حسین کے در تک پہنچو اسی حالت میں زیارت کرو، وہ شاید ناظر ہوں عزا اور غم کی مخصوصیوں کی طرف، کیونکہ سارا سال ہی امام حسین کی زیارت کی مختلف مناسبتیں ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر اپنی ذمہ داری کو اس موسم، اس فضا، اس ماحول، ان مناسبتوں کے اعتبار سے طے کرے کہ جن مناسبتوں پر خدا اسے زیارت امام حسین نصیب کر رہا ہے. بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ بھی پیش کی کہ دونوں ہی قسم کی روایتیں ہیں، مستحب عمل ہے زیارت امام حسین، وہ مستحب کہ جو خدا کا محبوب ترین عمل ہے. تو زائر دونوں میں سے کسی بھی روایت پر عمل کرتے ہوئے کسی طور بھی چلا جائے، اہم یہ ہے کہ زیارت حسین تک پہنچ جائے، زیارت حسین اسے نصیب ہو جائے. دونوں اعتبار سے ہی یہ عبادت، ثواب اور زیارت کا ادب شمار ہوگا. یہ بھی ایک توجیہ پیش کی گئی. بہرحال تو امام نے چوتھا اور پانچواں ادب یہ بتایا کہ صاف ستھرا لباس اور غسل کر کے حسین کی قبر پر جاؤ. پھر امام نے آخری وہ کام کہ جو ظاہر کے کرنے کا بتایا، چھٹا کام فرمایا وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ. جب حسین کی زیارت پر جانا تو تم پر لازم ہے کہ خود پر خشوع کی کیفیت کو طاری کر کے جاؤ. یعنی کیا؟ ہمارے پاس زیارت حسین کے باب میں کثیر ایسی روایات ہیں جو زائر کی زیارت کے ساتھ ایک قید لگاتی ہیں، من زارہ عارفا بحقہ، جو زیارت حسین کرے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ. بعض روایات میں اس حق کی معرفت کی تفسیر آئی ہے، یعنی کیا؟ غیر متجبر ولا مستکبر. کسی طور زائر جب حسین کی زیارت پر جا رہا ہو تو خود کو بڑھتر سمجھ کے نہ جائے، خود کو بڑا سمجھ کے، خود کو باعظمت، با رتبہ، خود کو با کمال سمجھ کر نہ جائے، بلکہ کیسے جائے؟ اپنے دل کو حسین کی بارگاہ میں جھکا کر خضوع اور خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو عبد ذلیل اور حقیر بنا کر، ایک غلام بنا کر ایسے جائے کہ جیسے پسترین غلام بلند ترین آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے.
یہ ہے وہ خشوع کہ جسے خود پر طاری کرنا ضروری ہے زائر حسین کے لیے، کہ جس کی تفسیر ہمیں زیارت امام حسین کے ان جملوں میں ملتی ہے کہ جب اذن دخول پڑھتے ہیں، داخلے کی اجازت مانگتے ہیں، تو کیا جملہ کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہونی چاہیے کہ مولا آپ کا کوئی بہت بڑا زائر، بہت بڑا چاہنے والا، بہت بڑا شیعہ، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا ماتمی، بہت بڑا عزادار آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت مرتبہ کا زائر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، یہ سوچ کر نہ جانا میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے تو حسین بار بار بلاتے ہیں، یہ سب خیال اپنے ذہن میں لے کر نہیں جانا۔ مولا کیا خیال لے کر جائیں؟ جب خیال لے کر جانا تو اس انداز سے جانا کہ عبد کا، مولا میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، میرا کوئی عہدہ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کمال یہ ہے، میرا تعارف یہ ہے کہ عبد کا وابن عبدک، مولا آپ کا غلام اور غلام زادہ حاضر ہے، غلام اور غلام کا بیٹا حاضر ہے، وابن امتک، مولا آپ کی کنیز کا بیٹا حاضر ہے۔ ذرا سوچئے کہ غلام اور کنیز کا بیٹا، جب غلام اپنے آقا کی خدمت میں جائے، وہ کہ جو غلامی کی دوسری تیسری چوتھی نسل میں ہو، اپنے آقا کے سامنے اس کی انکساری، اس کی پستی کا عالم کیا ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو حقیر بنا کر، حقیر سمجھ کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ ہے ادب زیارت امام حسین۔ اور جتنا اس در پر کوئی اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے، حسین ابن علی اسے اتنا ہی بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی عروج عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخری کام مولا نے، 7واں کام 7 ڈوز میں سے جو بتایا ظاہر کو، فرمایا کہ ایک کام کہ جیسے دوران سفر کثرت سے تمہیں کرنا ہے، جو تمہیں بہت فائدہ دے گا، ہر مشکل کو آسان کرتا چلا جائے گا، راہوں سے رکاوٹیں ہٹاتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مجرب ترین عمل، بہترین عبادت کیا کرے؟ فرمایا وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى محمد وآل محمد، دوران سفر ایک کام ضرور کرنا کہ کثرت سے ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھتے جانا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔